الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ گھروں میں قرآنی آیات لکھ کر کے لٹکانا یہ کیسا ہے؟ بہت سارے لوگ گھروں میں، دکانوں میں، دیواروں پر، اسکولوں اور کالجوں میں برکت کے لیے قرآنی آیات لکھ کر کے لٹکاتے ہیں، جبکہ قرآن اس کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن جس مقصد کے لیے آیا اس کو لوگوں نے بھلا دیا ہے، جبکہ یہ قرآن برکت والی کتاب ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کا احترام ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن برکت والی کتاب ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے غیر شرعی طریقہ میں استعمال کیا جائے۔ لوگوں نے اس قرآن کو خاص ہدف کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، صرف خاص مواقع سے ہی اس قرآن کو نکالتے ہیں۔ کوئی مر جاتا ہے تو قرآن خوانی کی بات آتی ہے تو وہاں قرآن نکالا جاتا ہے، یا کوئی مرنے لگتا ہے تو وہاں قرآن خوانی کے لیے قرآن نکالا جاتا ہے، یا قسم کھانے کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ لاؤ قرآن قسم کھاؤ، یا ابھی برکت کے لیے لوگ اپنے گھروں میں اس کو فریم میں رکھ کر کے سجانے لگے ہیں۔ جبکہ قرآن اس لیے آیا تھا کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس سے تصدیق کیا جائے۔ قرآن اس لیے اللہ رب العالمین نے اتارا کہ قرآن کو یاد کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو اس لیے اللہ رب العالمین نے اتارا کہ اس کے اندر جو کچھ ہے اس میں غور و فکر کیا جائے، کیونکہ یہ دستور ہے، یہ ایک نظام ہے جسے اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بنا کر کے بھیجا۔ تو ایک مسلمان کو تو چاہیے یہ تھا کہ اس قرآن کو اپنا دستور زندگی بنائے، اس میں جو کچھ ہے اس کے حساب سے اپنی زندگی گزارے، لیکن کسی غیر کام میں لوگوں نے اس قرآن کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ قرآن تو اس لیے آیا کہ اس میں جو کچھ ہے اس میں غور و فکر کیا جائے۔ تو قرآن اس لیے اترا کہ اس پر عمل کیا جائے۔ صحابہ کو اب دیکھیں، صحابہ کس طرح سے اس قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے تھے۔ کہیں کوئی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تو اسے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کرتے۔ وہ جب آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر کہنے لگے انتہینا ہم رک گئے، اسے یہ شراب جوئے وغیرہ سے رک گئے۔ صحابہ کس طرح سے، صحابہ کی زندگی سے آپ آئیڈیل لیں، صحابہ کس طرح سے عمل کرتے تھے۔ قرآن اس لیے آیا کہ قرآن سیکھا اور سکھلایا جائے، قرآن پڑھا اور پڑھایا جائے۔ حدیث کے اندر ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، جو سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ گویا کہ قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم لینا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ قرآن اس لیے آیا کہ قرآن کی دعوت دی جائے، قرآن میں جو کچھ ہے اس طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ گھروں کو سجائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اس سے گھر میں برکت آ جائے گی یا دکان میں برکت آ جائے گی۔ نہیں، قرآن کو اللہ نے شفا کہا ہے تو شفا کب ہے؟ پڑھنے سے شفا ہے نا، عمل کرنے سے شفا ہے نا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اس قرآن سے اتارتے ہیں جس میں شفا ہے، جو مومنوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ رحمت کب ہے؟ جب آپ عمل کریں گے تب نا۔ گھروں میں سجا کر کے رکھنے سے ہی رحمت آ جائے گی، برکت آ جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو قرآن یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یہ قرآن تو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، بالکل درست راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے جو عمل صالح کرتے انہیں خوشخبری بھی سناتا ہے کہ تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو قرآن جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کو لوگوں نے پس پشت ڈال دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔
سال میں کبھی رمضان میں موقع ملتا ہے تو قرآن نکال کر کے کوئی پڑھ لیتا ہے، ورنہ قرآن کو پورے سال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا لوگوں نے بنا لیا ہے۔ جو لوگ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، جو اس پر عمل کرتے ہیں، وہ قابل ستائش ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں کہ جو اس قرآن کو اپنی زندگی میں لاگو کیے ہوئے ہیں۔ لیکن جو لوگ صرف اس کو فریم میں رکھنے سے یا تختیوں میں لکھنے سے صرف برکت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ قرآن آپ کے خلاف گواہی دے گا، آپ کے حق میں بھی گواہی دے گا۔ حدیث کے اندر ہے کہ قرآن آپ کے حق میں بھی گواہی دے گا اور آپ کے خلاف بھی گواہی دے گا۔ اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کے حق میں قرآن گواہی دے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، لٹکانے والوں کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ میں تو سونے کے پانی سے پورے ہم گھر کو سجا لیے تھے، یا میں سجا رکھا تھا تو میرے لیے سفارشی وہ آیا سب بن کر کے آ جائے گی۔ نہیں، بہت سارے لوگ اللہ کے ناموں کو فریم میں رکھ کر کے برکت کے لیے گھر میں رکھتے ہیں، اسی گھر میں کیا کیا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے برکت آ جائے گی۔ ایک آدمی دکان میں ایک پوسٹر خرید کر کے لگا لیتا ہے، ایک بیچنے والا پورے دن چیختا اور چلاتا ہے 100-200 روپے کے لیے۔ اگر اتنی ہی برکت ہے اس کے اندر تو وہ کیوں نہیں خود اپنے گھر میں لگا لیتا؟ کیوں اتنا وہ مارا مارا پھرتا ہے، اس دروازے جاتا ہے، اس دکان میں جاتا ہے، اس دکان میں جاتا ہے؟ آپ کو تو اللہ نے عقل دی ہے نا، آپ تو سمجھ سکتے ہیں نا کہ یہ جو اتنا چیختا اور چلاتا ہے دن میں 2-4 بیچ پاتا ہوگا، اگر اسے اتنی برکت آتی ہے تو کیوں چیختا ہے؟ کیوں نہیں اپنے گھر میں لگا لیتا ہے جس سے اس کے گھر میں برکت ہی برکت آ جائے؟ قرآن پڑھنے سے آپ کے اندر برکت آئے گی، آپ کے گھر میں برکت آئے گی، قرآن کی تلاوت سے۔ صحیح مسلم میں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا سورۃ البقرہ فإن أخذها برکہ وترکها حسرہ، کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، سورہ بقرہ پر عمل کرو، اس کا لینا باعث برکت ہے، چھوڑنا یہ باعث حسرت ہے۔ تو آپ قرآن کی تلاوت گھر میں کیا کریں، آپ معمول بنا لیں، صحابہ کی زندگی کو لے لیں، صحابہ کس طرح سے معمول بنائے ہوئے تھے، اصول بنا کر کے وہ پڑھتے تھے۔ تو لٹکانے سے فائدہ نہیں ہے کہ صرف ہم لٹکا لیں یا سجا لیں۔ بہت سارے لوگ تو اپنے گھروں کو سجاتے ہیں خوبصورت خوبصورت فریم میں، قرآنی آیات، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، یہ سب لکھ کر کے لٹکاتے ہیں، تو اس سے برکت نہیں آئے گی۔ قرآن پڑھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے برکت آئے گی۔ عمل ضروری ہے، اور اتنا جان لیں کہ اگر آپ اس قرآن کو چھوڑ رکھیں تو رسول گواہی دے گا قیامت کے دن۔ قرآن اٹھا لے آپ، قرآن کہہ رہا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہے گا کہ میرے پروردگار، یہ میری قوم جس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اور قرآن چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اس پر ایمان نہ لائیں، اس پر عمل نہ کریں، اس میں جو اوامر ہے اسے آپ بجا نہ لائیں، جو نواہی ہے اسے آپ اجتناب نہ کریں، یہی تو قرآن کا چھوڑنا ہے نا۔ اور یہی ہوتا ہے کہ عمل تو لوگ کرتے نہیں ہیں، اس میں جو کچھ ہے اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرتے نہیں، اور سوچتے ہیں کہ گھر میں لگانے سے برکت آ جائے گی۔ نہیں، اس سے برکت نہیں آئے گی۔ اگر اس سے برکت آتی تو صحابہ سب سے پہلے اپنے گھروں میں لکھ کر کے لٹکاتے، ایسا نہیں۔ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل و نمونہ ہے۔ تو اس طرح سے گھروں میں لٹکانا، دکانوں میں لٹکانا برکت کے لیے، اس سے برکت نہیں آتی۔ قرآن آپ پڑھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے، قرآن سیکھیں گے، سکھلائیں گے، تب آ کر کے برکت آئے گی، اور تب آپ کے اندر اور آپ کی زندگی میں اور آپ کی جائیداد میں یا آپ کی اولاد میں برکت آئے گی۔ آپ عمل کریں گے تب، جو بنیاد ہے اس کو آپ اپنائیں، اور جو چیز جس کے بارے میں کچھ نہیں ہے اسے آپ چھوڑ دیں۔ ہاں، ایک آدمی اگر اس مقصد سے کچھ قرآنی آیات لکھ کر کے لٹکا رکھا ہے تاکہ وہ یاد کرے، یاد کی نیت سے اگر کوئی رکھا ہوا ہے تو ایسا جائز ہے، لیکن برکت کی نیت سے اگر کوئی لٹکاتا ہے تو یہ عمل بدعت ہے، یہ بدعت میں داخل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کے بارے میں کچھ نہیں آیا ہے کہ صحابہ برکت کے لیے کہتے کہ گھر میں قرآن کو سجا لو اور اس حساب سے رکھ دو۔
تو یہ سب جو عمل ہے یہ غیر مشروع ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے پرہیز کرنا چاہیے۔ کتاب و سنت کے اندر جو کچھ ہے اس پر آدمی عمل کرے، اور جو نہیں ہے اس سے آدمی چھوڑ دے۔